اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ابراہیم کی آیت، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ اللہ پوچھتا ہے علم ترى، آپ کو پتا ہے؟ آپ نے دیکھا؟ کیا سوال ہے؟ کیف ضرب اللہ مثلا، اللہ سوال کر رہا ہے کہ کیسے اللہ رب العالمین کلمہ طیبہ کی مثال آپ کو پیش کر رہا ہے۔ کلمہ طیبہ کی مثال کشجرۃ طیبہ، پاکیزہ درخت، طیبہ کلمہ، طیبہ درخت، دو بھی طیبہ ہیں۔ اور یہ درخت کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کی مثال ہے۔ کلمہ طیبہ تو ہم سب جانتے ہیں، لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ۔ اس کی مثال دی اسی طیبہ درخت سے، تؤتی اکلہا، اس کی صفت یہ ہے سال بھر پھل دیتا رہتا ہے، اس کے ثمرات، اس کے پھل فروٹ سال بھر فائدہ دیتا رہتا ہے۔ پھل کا زمانہ ختم ہوا، ہمیشہ سال بھر ہرا بھرا رہتا ہے، جس کے پتوں سے چلنے گزرنے والے فائدہ اٹھاتے ہیں، پھل اس کے کھاتے رہتے ہیں سال بھر، پتوں سے مکان بناتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کلمہ طیبہ کی مثال کلمہ طیبہ شجر طیبہ سے مثال دی ہے، جس کے پھل سال بھر چلتے رہتے ہیں، جس کو ہمیشہ کھاتے ہیں۔ فرعها فی السماء، اور اس کی ٹہنیاں کہاں تک بلند ہیں؟ آسمان کو چھو رہی ہیں، اور اس کی جڑیں زمین کی گہرائیوں میں ثابت ہیں۔ یہ مثال ہے۔ اب آپ نے ترجمہ قرآن کی آیت کا آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں پیش کرتا ہے تاکہ ہم سوچیں، غور کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں توحید کلمہ طیبہ کی توفیق دی، ہم نے اپنا ایمان خالص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، خاص طور پر جو لوگ قرآن اور سنت رسول اللہ کے شیدائی ہیں اور اسی کے لیے اپنے ایمان اور اپنے عمل کو بناتے ہیں، ان کے لیے تجدید ایمان لا الہ الا اللہ توحید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ صرف دعوت توحید میں گزارا، اور صحابہ کرام مدینہ منورہ آنے کے بعد اسلام کی تشریعی احکام، شریعت کے احکام آتے رہے، نماز فرض ہوئی باجماعت، روزے فرض ہوئے، زکوٰۃ فرض ہوئی، اور اسی طرح سے دوسرے تمام احکام نازل ہوئے، لیکن توحید کی دعوت بند نہیں ہوئی۔ آج تک اس جزیرہ عرب میں جب سے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ مجدد اس سرزمین کے، جب سے انہوں نے دعوت توحید کا پیغام اٹھایا، 400 سال ہونے جا رہے ہیں۔ آج بھی سعودی عرب کے خلیج کے تمام ممالک کے اندر توحید ہر وقت دعوت دی جاتی ہے۔ بڑے بڑے علماء، امام حرم کے، مدینہ کے امام، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ یونیورسٹی کے بڑے بڑے پروفیسر اور علماء مساجد میں، ایک ہی امام ہے، ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی مسجد ہے پورے ملک کے اندر۔ ہمارے یہاں گلی گلی میں الگ الگ مسجدیں ہیں، الگ الگ اوقات میں نماز ہوتی ہے، الگ الگ یہاں اذان ختم ہوئی تو وہاں نماز ختم ہو جاتی ہے، اور نماز ختم ہونے کے کچھ دیر کے بعد میں کہیں اور نماز شروع ہوتی ہے۔ پورے ملک کے اندر ایک ہی وقت میں اذان اور نماز دی جاتی ہے۔ یہ ہے درخت، ایک ہی درخت ہے، وہ درخت توحید۔ اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ الایمان بضع و سبعون شعبہ اعلاها لا الہ الا اللہ۔ ایمان درخت ہے، اس درخت کی سب سے بلند شاخ ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ توحید کی سب سے بلند چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید۔ اس توحید کا مطلب ہے، توحید کا معنی عبادت، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت شرک ہے۔ ادنا سے ادنا، چھوٹی سے چھوٹی سے لے کر اعلیٰ سے اعلیٰ، بلند سے بلند، ہر قسم کی عبادت کا مستحق رب ذوالجلال، شہنشاہ کائنات،
خالق کون و مکان، سب کچھ اللہ ہی مستحق ہے۔ ہم اس کے علاوہ نہ کسی پر ایمان رکھتے ہیں نہ کسی کی تاثیر۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بارش ہوئی تو میرے بندے مشرک ہو گئے، میرے بندے مومن ہو گئے۔ پھر حدیث قدسی ہے، میرے بندے مومن ہو گئے، میرے بندے مشرک ہو گئے۔ جنہوں نے کہا کہ یہ ستارہ نکلا، مرغ لگی تو بارش ہوئی، وہ کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے، کیونکہ ان کا ایمان ہے کہ وہ ستارہ نکلا تو بارش ہوگی۔ اور جو لوگ یہ کہے کہ کسی کے نکلنے اور نہ نکلنے کی تاثیر ہمارے پاس نہیں ہے، تاثیر تو صرف حکم الہی کی ہوتی ہے، جب حکم ہوگا تو بارش ہوگی، حکم نہیں تو بارش نہیں، تو وہ مومن ہے۔ تو عقیدہ آپ سمجھے، سب سے پہلے اپنا ایمان اور عقیدہ۔ اور اب آئیے، مومن ایک سوکھا ہوا درخت ہے موجودہ دور میں، اس سوکھے ہوئے درخت کو کس کام کے لیے؟ نہ اس کے پھل ہیں، نہ اس کے پتے ہیں، نہ اس کے برگ و بار ہیں، نہ کوئی پھل ہے، کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ سوکھے ہوئے درخت کو کیا کرتا آدمی؟ بولے کاٹو اس کو، جلاؤ اس کو، کسی قابل نہیں رہا۔ تو آج حکومت ہندوستان میں مسلمانوں کو کاٹو، پیٹو، بلڈوزر چلاؤ، اس لیے کہ یہ سوکھا ہوا درخت ہے۔ اس گھر کو آگ لگی اس گھر کے چراغ سے، اس گھر کو چراغ ہم نے ہی جلایا ہے۔ تو آئیے ہم سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا الایمان بدع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ درخت کو کیا لگتی ہیں؟ ٹہنیاں لگتی ہیں، شاخیں لگتی ہیں، چھوٹی بڑی، سب کو پتے ہوتے ہیں۔ درخت کو کیا لگتے ہیں؟ پھل لگتے ہیں۔ تو ایمان بھی ایسے ہی اللہ کے نبی نے مثال دی درخت سے، اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں مثال دی درخت سے۔ تو درخت کون سا درخت؟ یہ انسان، یہ درخت ہے۔ اس درخت کے پتے، پھل پورا سال ہر وقت جہاں جاتا ہے اپنی رحمتیں، اپنی بھلائیاں، اپنی نیکیوں سے موسم کو، وقت کو، جگہ کو، انسانوں کو، حیوانوں کو، ہر ایک کو رحمت والا بن جاتا ہے۔ آج یہ مومن سوکھا ہوا درخت ہے، اور اس کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ پہلے اعلیٰ لا الہ الا اللہ، اس توحید کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ، ہمارا ایمان کمزور پڑ چکا ہے۔ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہو گیا مسلمان، اور احساس کمتری کی وجہ سے ایمان کمزور پڑ گیا۔ ایمان کمزور پڑ گیا تو اس کے بدلے میں ہم نے دین کو خیر بات کہہ دیا، دین کے احکام کو بھی خیر بات کہہ دیا، توحید بھی بھول گئے، ہم کون مسلمان یہ بھی ہم بھول گئے۔ آپس کی تمام جو ہماری آپس کی برائیاں ہیں ان کو ہمیں گننا نہیں ہے، لیکن ہمیں اس درخت کو جو سوکھا ہوا ہے اس کو تر و تازہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری نشانی ایمان کے درخت کی یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا ہے۔ اور والحیاء شعبۃ من الایمان، آپ نے فرمایا کہ حیا، شرم و حیا ایمان کا درخت کا ایک حصہ ہے۔ ہمارے اس شجرہ درخت ایمان کے، اس کو ہمیں کیسے زندہ کرنا ہے؟ سب سے پہلے توحید۔ توحید کا مطلب ہے ہر طرح کے شرک سے پاک، بدعات سے، خرافات سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خالص دین آسمان سے لے کر آئے تھے، آپ نے عرب کی سرزمین کو اپنی توحید سے، جیسے وہ صحابہ کو تیار کیا جو مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست بنی، جہاں سے پورے صحابہ اکرام پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین کا بول بالا کرنے لگے۔ ابو بکر صدیق میں یہ توحید چلی گئی تو ان کے دوستوں میں سے 4 بڑے بڑے صحابہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، 10 جنت کی بشارت جن لوگوں کو دی، ان میں سے 4 کو مسلمان بنایا ابو بکر صدیق نے۔ یہ درخت ہے ایمان کا۔ اور صحابہ اکرام کیا ایمان والے تھے، جیسے ہی ان کے اندر اسپرٹ آ گئی ایمان کی، کیسی ان کی زندگیاں بدل گئی، ان کا جینا، ان کا مرنا، ان کا مال، ان کی دولت، ان کی اولاد، ان کی بیویاں، ان کی زندگی، ان کے مکان، سب کچھ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے۔ وہ اخلاص ہمارے اندر کہاں ہے؟ صحابہ اکرام ہجرت کر کے مدینے سے مدینہ منورہ چلے گئے تو مدینہ منورہ کے لوگوں نے کیا کر دیا؟ ہاتھوں ہاتھ لیا،
بولے یہ گھر آپ کا، آدھا آپ کا آدھا میرا، 2 بیویاں ہیں، ایک آپ کی ایک میری، میں طلاق دیتا ہوں، آپ شادی کر لو۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ بھائی، اللہ کے نبی نے تو بھائی بنایا مجھے، لیکن میں محتاج نہیں ہوں، مجھے راستہ دکھا دے بازار کا، تیری نہ مال چاہیے نہ تیری بیوی چاہیے، میں خود اپنا کام کروں گا۔ دنیا میں مانگنے والے سب سے زیادہ بھکاری مسلمان، مولوی بھی مانگتا ہے، غیر بھی مانگتا ہے، غریب بھی مانگتا ہے، سب مانگنے والی قوم مسلمان، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ دینے والی بھی سب سے بڑی قوم مسلمان ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ رضی لکم ثلاث وکرہ لکم ثلاث، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے 3 باتوں سے کہ تم 3 باتیں اللہ کے لیے کرو، اور 3 باتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے کہ وہ 3 کام نہ کرو۔ 3 باتیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے ان میں سے کیا ہے؟ پہلی بات اللہ تعالیٰ کی توحید۔ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے کس کے ذریعے؟ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپناؤ، شرک نہ کرو۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپناؤ۔ توحید کیا ہے؟ توحید وہ ایمان کا درخت جس کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سوکھا ہوا درخت کو تر و تازہ کرنا ہے۔ کسی بھی قسم کا شرک، بدعقیدگی، بے ایمانی اور اس کے اندر دھوکہ، جھوٹ، ملاوٹ، چکر مکر اور لوگوں کے ساتھ بٹے بازی، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، غیبتیں، کسی بھی قسم کی برائی اس کے اندر نہیں ہے۔ خالص پیور سونا ہے، 24 کیرٹ کا ایمان والا۔ اور ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، پہلی چیز ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک نہ کرو۔ شرک آج ہمارے محلے میں، ہمارے بازار میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں، ہر جگہ شرک پھیلا ہوا ہے۔ اس شرک کو مٹانے کے لیے توحید والے کدھر ہیں؟ یہ خود سوکھا ہوا درخت ہے، کسی کو کیا سایہ دے سکتا ہے؟ ایمان والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھو، ہر ایک دعوت کا دینے والا، ہر ایک میدان جہاد میں جہاد کرنے والا، کوئی صحابی نہیں ہے جو میدان جہاد میں نہیں جا سکتا۔ ایک صحابی آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ سب لوگ تو جہاد کو جا رہے، میں نہیں جا سکتا، تھوڑا کمزور دل والا ہوں، مجھے کوئی دوسرا راستہ دکھا دو۔ تو اللہ کے نبی نے کہا حج کو چلا جا۔ جی حج ایک جہاد ہے۔ تو دوستو دعوت کا کام کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں صحابہ کرام، اللہ نے تعریف فرمائی، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میرا راستہ جس پر میں چل رہا ہوں، میں میرے صحابہ دعوت کا کام کر رہے ہیں علی بصیرۃ، علم کے ساتھ میں۔ اور علم کس چیز کا؟ توحید کا۔ علم کس چیز کا؟ تمام انبیاء، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ ہی کی عبادت کرو، کوئی دوسرا اس دنیا کے اندر اللہ نہیں ہے۔ کوئی نہیں کہتا، رام نے نہیں کہا، وشنو نے نہیں کہا، فلاں نے نہیں کہا، شنکر نے نہیں کہا، فلاں دیوی دیوتا نے نہیں کہا کہ میں نے مکھی پیدا کیا ہے، کسی نے نہیں کہا میں نے آسمان پیدا کیا، کسی نے نہیں کہا جی میں نے زمین پیدا کی ہے۔ آپ دعوت دو لوگوں کو، بولے کون پیدا کیا آپ کو؟ ٹھیک ہے آپ نے مانا اس کو، جیسے مسلمان درگاہ پہ جا کے پوجا کرتے ہیں ویسے ہی مسلمان کے علاوہ ہندو بھی پوجا کرتے ہیں۔ نہ درگاہ والے نے کہا، نہ آسمان والے نے کہا، کوئی اور بھگوان نے نہیں کہا کہ میں نے یہ پیدا کیا، میں نے وہ پیدا کیا، سوائے اللہ کے۔ تو اللہ رب العالمین کی توحید کا بول بالا نہیں کرنے والا وہ سوکھا ہوا درخت ہے، اور وہ دین سے آج خارج ہے۔ اسلام کو سمجھنے اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو دوستو ایمان کا درخت ہمیشہ 3 چیزیں اللہ نے بتائی۔ ایک تو یہ بتایا کہ اس کی جڑیں زمین کی تہہ میں مضبوط ہیں۔ نمبر 2 یہ بتایا کہ اس کی ٹہنیاں کہاں تک ہیں؟ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں۔ اور تیسرا بتایا کہ وہ مضبوط ثابت درخت ہے۔ 3 چیزیں۔ تو مومن بھی درخت، مومن کا ایمان لا الہ الا اللہ، دل کی گہرائیوں میں ایمان کی جڑیں مضبوط ہونا، نمبر 1۔ نمبر 2 زبان سے اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی توحید کا اقرار کرنا۔ اور نمبر 3 اس کی ٹہنیاں، اس کے جسم کے حصے، ہاتھ پاؤں، سب اس توحید کے مطابق چلنا۔ یہ توحید ہے۔
تو 3 چیزیں درخت کے اندر ہوتی ہیں جو پھل دیتا ہے، ہرا بھرا رہتا ہے۔ ایک تو جڑیں زمین کے اندر مضبوط ہوتی ہیں، پانی اس سے کھینچتا ہے، اور دوسرا ہے کہ تنا اس کا مضبوط طاقتور ہوتا ہے، اور تیسرا اس کے پتے اور برگ و بار اور پھل ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاکیزہ مثال کو ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا، آپ میں سے کون بتا سکتا ہے کہ مسلمان ایک درخت کی مثال ہے؟ سوال کیا آپ نے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم ڈھونڈنے لگے صحرا میں کہ کون سا درخت ہو سکتا ہے جو مسلمان کی طرح ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں اس کے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہو سکتا ہے، لیکن بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر، عمر اور دوسرے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، تو میرے کہنے کے لیے زبان لڑکھڑائی تو میں نے نہیں کہا۔ جب جلسہ ختم ہوا تو میں نے اپنے باپ سے بولا، ابا جان میرے دل میں تو خیال آیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت عمر نے کہا بیٹا تو بول دیتا تو میرا سر اونچا ہو جاتا، مجھے کسی بھی چیز کی اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا اگر تو کہہ جاتا مجلس میں۔ تو صحابہ کرام کو پوچھا کہ درخت کون سا ہے مسلمان جیسا؟ تو اللہ کے نبی نے بتایا وہ درخت کھجور کا ہے۔ آپ نے کھجور کا درخت دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا تو سندولے کا درخت تو دیکھا ہوگا، یہاں وہاں اٹھتا ہے، اس کے پتے گرتے نہیں ہیں، پہلی بات۔ وہ درخت سال بھر ہرا بھرا رہتا ہے اور پھل دیتا ہے۔ کھجور دنیا کی سب سے اعلیٰ قیمتی آئرن اور خون والی غذا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سعودی عرب میں عورتیں ہماری طرح یہاں پر وٹامن اور کیا بولتے آئرن کی دوائیں حاملہ عورت کو دیتے ہیں نا، یہاں پر وہاں کوئی نہیں دیتا سعودی عرب میں۔ کئی مرتبہ ڈاکٹروں سے پوچھا آئرن کی دوا نہیں دیتے، کیوں؟ اس لیے کہ عرب لوگ کیا کرتے ہیں؟ کھجور کھاتے ہیں۔ آئرن، باڈی میں آئرن ہے، خون ہے، طاقت ہے، وٹامنس ہے، اور یہ کھجور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اللہ کے نبی کے ایک بھانجے، بھتیجے بھی ہیں بھانجے بھی ہیں، کون؟ عروہ بن زبیر، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ انہوں نے کہا اپنی خالہ سے، ان کی خالہ کون ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، ماں کون ہے؟ بولو، اسماء بنت ابو بکر، ان کی بہن ہے حضرت عائشہ۔ حضرت عائشہ سے بولا اماں اللہ کے نبی کے زمانے میں تم کیا کھاتے تھے؟ تو اماں عائشہ نے کہا بیٹا کھانا کیا ہے، ایک چاند دیکھتے گزر جاتا، پھر دوسرا چاند دکھتا وہ بھی گزر جاتا، پھر تیسرا چاند دکھتا، کتنے ہو گئے؟ 3 چاند میں کتنے مہینے ہوتے؟ 2 مہینے ہوتے۔ بولے ایک گیا، 2 گیا، تیسرا چاند دکھتا، نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، تمام عورتوں کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ بولے اماں کھاتے کیا تھے پھر؟ کھانا کیا ہے بیٹا، 2 کالی چیزیں گھر میں رہتی تھی، ایک کھجور اور ایک پانی۔ کھجور زندگی ہے، 24 گھنٹے آپ کو کچھ نہ ملے صرف کھجور کھا لیجئے۔ گھٹلی وہ بھی بہت بڑی طاقت کی چیز ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم جنگ میں گئے تھے، کھانے کے لیے سب کچھ ختم ہو گیا، کھجور بھی ختم ہو گیا، تو گھٹلی ہم کو دی جاتی تھی، بولے چوس کے پھر دستی میں لپٹ کے جیب میں رکھ، وہی ہماری غذا تھی۔ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں 3 مہینے 2 مہینے گزرتے، 3 چاند دیکھتے چولہا نہیں جلتا۔ کہیں کہیں مدینے میں کوئی بکرا کاٹتا تو رسول اللہ کے پاس تھوڑا سا برتن میں سالن آ جاتا تو آپ پوری عورتوں کو جمع کر کے سب کو کھلا دیتے تھے۔ سبحان اللہ! آج کتنی نعمتیں ہم کھاتے ہیں، کتنی دعوتیں ہم کھاتے ہیں، شادیوں میں کیا چکر مکر کے کھانے کھاتے ہیں جی۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر نہ کرنے کی وجہ سے دولت کی کثرت، کھانے کی کثرت، نعمتوں کی کثرت، شکر گزاری کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے شوگر کی بیماری، بی پی کی بیماری، فلاں ہارٹ اٹیک، تو فلاں والا کیا کیا بیماریاں آ گئی۔ کیوں؟ کھایا، شکر ادا نہیں کیا، شکر گزاری نہیں ہے، اس لیے درخت سوکھا ہوا ہے۔ شکر گزاری کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تیرا شکر ہے بہت، مولا مولا تیرا بڑا شکر ہے، یوں کہتا نہیں کہتا کوئی آدمی، یہ تو بڑا منافق ہے جو اس طرح کہتا ہے، ایسا نہیں کہنا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ارے رحم کیجئے اپنے آپ پر، اللہ نے آپ کو غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آگے پیچھے سب اللہ نے معاف کر دیا، کیوں اتنی بڑی عبادت کرتے ہو، پیروں میں سوجن آ جاتی ہے، رات بھر جاگتے ہو، دن بھر دعوت کا کام کرتے ہو، جہاد کو جاتے ہو، کم از کم رحم کیجئے۔ بیوی نے کہا میرے سرتاج تھوڑا سا رحم کیجئے، عبادت کم کیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزاری کس سے ہوتی ہے؟ بولو، عبادت سے ہوتی ہے، زبان سے نہیں، زبان تو منافقوں کی چلتی ہے، کردار سے ہوتی ہے شکر گزاری۔ ہمارے 5 وقت کی نماز ہم سے نہیں ہو پاتی، ہاں، علم نہیں ہے، عمل نہیں ہے، اور معاملات اتنے بگڑے ہوئے ہیں، یہ درخت کیسے ہرا بھرا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ، بہت ہے مشکلات۔ کون اس کی اصلاح کرے گا؟ کوئی آ کر آسمان سے کرے گا، زمین سے کوئی آ کر کرے گا، کوئی ہمیں کان پکڑ کے اصلاح کرے گا، کوئی نہیں آنے والا۔ اگر تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ خدا اللہ تعالیٰ کسی طوفان سے تجھے آشنا کر دے۔ علامہ اقبال نے کہا خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تمہارے اندر ہلچل نہیں ہے۔ سمندر دیکھو، بہت بڑا پانی ہے، کہیں جاتا نہیں ہے، لیکن وہ ہمیشہ حرکت کرتا رہتا ہے، موجیں مارتا رہتا ہے۔ اور جو مومن اس طرح سے جس کے اندر کوئی زندگی نہیں ہے، تو میرے دوستو یہ درخت لا الہ الا اللہ کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، اس کو ضرورت ہے پانی ڈالنے کی۔ پانی کون سا ڈالیں گے؟ ایمان والا پانی۔ بیٹری میں پانی ڈالتے ہیں نا، کون سا پانی ڈالتے؟ نل کا پانی نہیں، اسپیشل ٹرپ چڑھاتے، جسم میں پانی ڈالتے، وہ پانی عام پانی ہے نہیں، ہر ایک کا پانی الگ الگ ہے۔ تو ایمان کا پانی بھی الگ ہے، وہ پانی ہے کس کا؟ علم کا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ اللہ نے کہا اے نبی علم حاصل کر لا الہ الا اللہ کا، یہ درخت کو پانی ڈالنا ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اللہ سے اللہ معاف فرما دے، اللہ سے معافی مانگو۔ اور کہا قُل رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہا رب سے مانگو اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ درخت کو پانی ہے، قرآن کا، سنت رسول اللہ کا، اللہ تعالیٰ سے علم کا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ نفع بخش علم ہمیں عطا فرما، ایسا علم جس پہ ہم عمل کرنے کی توفیق بھی مل جائے، اور ایسا علم جو ہم نہیں جانتے وہ بھی ہمیں عطا فرما۔ دعا ہے، آج دعائیں یاد نہیں، گھر میں نماز کو نکلتے ہوئے اور نماز کو جاتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے۔ ابھی ایک مثال میں پوچھتا ہوں، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ آپ میں سے کس کو یاد ہے؟ ہاتھ اٹھائیں، کس کو یاد ہے دعا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ فضل بھائی۔ اور کسی کو یاد نہیں ہے؟ یہ دعا کب پڑھنا ہے؟ مسجد میں نہیں، مسجد میں داخل ہوتے وقت میں پڑھنا ہے۔ کیا دعا پڑھنا ہے؟ آپ بھی بولیے ایک بار، اعوذ باللہ العظیم۔ بولنے کے تو پیسے نہیں گرتے آپ کے منہ سے، ہے نہیں؟ اتنی بخیلی مت کرو، نبی کی دعا ہے، پڑھ کے ذرا منہ سے سناؤ۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ یاد کریں گے انشاءاللہ۔ بہت سال پہلے کرنول میں بولا یہ دعا کس کو آتی ہے، ایسے ہی صرف مولوی صاحب ہاتھ اٹھائے۔ میں نے کہا مولوی صاحب ذمہ داری ہے آپ کی، اس کو فوراً پرنٹ کرا کے مسجد کے دروازے پہ لگا دیجیے۔ آج بھی وہ دعا لگی ہوئی ہے۔ آپ بھی جو ذمہ دار لوگ ہیں ایک پوسٹر بنا کے دیوار پہ مسجد کے باہر لگا دیجیے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ شیطان کہتا ہے میں اس آدمی کو کچھ نہیں کر سکتا جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے ایک دن کے لیے لے لیا ہے۔ ایک بار پڑھنے سے آپ کو کتنے مرتبہ پڑھنا ہے؟
5 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ. اب جاؤ اللہ کی حفاظت میں، اور گھر سے جب نکلو تو بسم اللہ توکلت علی اللہ، اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا ہدیتا، اب تم جہاں جانا چاہتے اللہ تعالیٰ تمہاری گائیڈ کرتا ہے. گائیڈنگ کرنے والا کام کون کر رہا ہے؟ اللہ. کفیتا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے. ہدیتا، ہدایت مل گئی. کفیتا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہو گیا. اس کے بعد تیسرا کلمہ ہے اقیتا. اقیتا یعنی وقایا، پروٹیکٹ. آپ جا رہے ہیں، آپ کو پروٹیکٹ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. وَتَنَحَّى عَنْكَ الشَّيَاطِينَ، اور تم سے شیطان دور ہو جاتے ہیں. یہ دعا پڑھ کے گھر سے نکلنے پر. دعائیں یاد نہیں ہیں، عمریں ہو گئی، 1-2 دعا کے علاوہ آتا نہیں. نماز میں دعائیں آتی نہیں، وہی پرانے 2-3 سورہ جو یاد کر لیا تھا بچپن میں، مرنے تک وہی پڑھتا رہتا ہے. وہ بھی آدھا سچا آدھا جھوٹا، الٹا سیدھا یاد کرتے ہیں. نماز کی دعائیں، اللہ کے نبی نے فرمایا دعا قبول ہوتی ہے سب سے زیادہ کہاں؟ حالت سجدے میں. نماز میں آپ سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے بعد آپ دعائیں مانگیے. سنت نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، وتر کی نماز ہے، دعا مانگو. عبادت میں جلد بازی کرنا، جینا یہاں مرنا یہاں، اس کے سوا جانا کہاں. عبادت کے لیے تو اللہ نے پیدا کیا ہے نہیں؟ تو عبادت میں جلد بازی، بھاگنے والا شیطان کا جو کام آج ہمارے اندر ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان سوکھ چکا ہے. اس سوکھے ہوئے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے چاروں طرف سے پانی ڈالنا. کیونکہ صرف جنگل میں پانی ڈال کے چھوڑا تو کافی ہے کیا؟ نہیں. گھاس نکالنا، آلہ بنانا، صحیح کرنا، پانی کو روکنا، پانی ڈالنا، تب جا کے وہ درخت صحیح ہوگا. تو قرآن و کریم سنت رسول اللہ کا علم ڈالیں گے تب جا کے آپ کا درخت ایمان والا صحیح ہو سکتا ہے. اور پھر وہ درخت کے ساتھ میں جو لگا ہوا ہے گھاس پھوس، گناہ کے کام، جھوٹ بولنے والا، چکر مکر کرنے والا، غیبتیں کرنے والا، دوسروں کی زندگی میں ہمیشہ انوالو ہوتا رہتا ہے. اور شکایتیں کرنے والا، اس کی شکایت اس کی شکایت. سب سے برا آدمی جھوٹ بولنے والا، سب سے بدترین آدمی جو دوسروں کی شکایت کرتا ہے ہمیشہ. معلوم کیا آپ کو؟ ایسا ان کو جانتے آپ؟ ارے کیا خراب آدمی ہے جی. ارے آپ کی فکر نہیں ہے، دوسروں کی فکر ہے. اور حسد تو مت پوچھیے. کسی بھی کام میں کوئی نوجوان آگے بڑھتا ہے تو اس کو سپورٹ کرنا ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ اس کی ٹانگ کھینچنا، اس کا پائجامہ اتار لینا، بنین اتار لینا، چڈی اتار لینا مسلمانوں کا کام. کیوں؟ حسد. ومن شر حاسد اذا حسد. اس لیے مسلمان ترقی نہیں کرتے. نہ دنیا والے آپ سے راضی ہیں، نہ آسمان والا آپ سے راضی ہے. اس لیے سوکھا ہوا درخت ہے، بلڈوزر چلاؤ، درختوں کو کاٹو، مسلمانوں کو ختم کرو، مسجدوں کو توڑو. مسجدوں کو آباد کرنا نہیں چاہتے. نیند پیاری ہے، جمعہ کی نماز میں آنا نہیں چاہتے. صرف جمعہ کی نماز کو ایک مسلمان بنتا ہے، 5 وقت میں وہی مسلمان ہیں، اسی محلے کے لوگ ہیں، سب کیوں نہیں آتے؟ بولے ٹائم نہیں ہے. تو پھر جب مسجد کو خود آباد نہیں کریں گے تو آپ کا گھر بھی کیوں رہے گا؟ اس لیے گھروں پہ بلڈوزر چل رہی ہے، مسجدوں کو بلڈوزر چلا رہے ہیں. میرے دوستو ابھی نہ سمجھو کہ تم مٹ جاؤ گے. اور پھر ہمارا رونا جھوٹ ہے، شکایت کرنا جھوٹ ہے، اور واویلا کرنا جھوٹ ہے. کیونکہ اس گھر کو آگ لگی اس گھر کے چراغ سے. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں. علامہ اقبال نے جبھی بتا دیا تھا. کتنے لوگ آتے ہیں تقریریں سنتے سنتے بوڑھے ہو گئے، کان پک گئے، بال سفید ہو گئے، مگر تبدیلی ہمارے اندر نہیں آ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ درخت کیوں نہیں پھل رہا ہے؟ وہاں گندگی بہت ہے، جھاڑی بہت ہے. اس لیے کھیت والے کیا کرتے؟ کھیت میں پھل آنے کے لیے صاف کرتے، اس کو گھاس پھوس نکالتے. تو اسی طرح سے زندگی سے گناہوں کو نکالنے کی ضرورت ہے، اپنے دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. ایمان کو درست کرنے سے پہلے کم از کم میں اپنی جھوٹ بولنے کے لیے صبح سے شام تک، شام میں گھر جاؤں تو سوچوں کہ آج میں نے کسی کو جھوٹ نہیں بولا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کے ساتھ گناہ نہیں کیا ہے. 1 مہینے تک اپنے آپ کو پریکٹس کرو، آہستہ آہستہ گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے. یہ درخت ایمان کا پھر تر و تازہ ہونے لگے گا.
اور اللہ کا کلام کلام اللہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے سعودی عرب کے اندر ہر صف میں قرآن رکھے رہتے ہیں، ہر جگہ قرآن رکھے رہتے ہیں۔ یہاں پر ایک بھی نہیں ہے، دیکھو ہے سامنے رہے گا تو بیٹھا بیٹھا آدمی 2 منٹ کے لیے قرآن اٹھائے گا، 2 لائن تو پڑھے گا نہیں، لیکن ہمارے پاس کیا سسٹم ہے دیکھیے۔ اور پھر اس مسجد کے اندر تو اس طرح ہمارا ایمان چاروں طرف سے سوکھنا ہی سوکھنا ہے۔ تو قرآن مجید کو سامنے رکھو، صفیں اتنی لگا کے رکھنے کے بجائے ایک صف خالی کر دو، بیچ میں قرآن رکھو، یہاں وہاں تھوڑا تو لوگ کوئی نہ کوئی بیٹھے بیٹھے 5 منٹ تو قرآن پڑھے گا۔ کچھ لوگ تو پہلے آگے بیٹھتے ہیں، 10 آدمی 5 آدمی ہی صحیح، تو قرآن رکھنے کا پڑھنے کا سسٹم ہی نہیں ہے۔ مسجد میں فضول باتیں کرنا حرام ہے، اللہ کا گھر ہے، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ ان مسجدوں میں صرف اللہ کی بات، ایمان کی بات، توحید کی بات ہونی ہے، مگر دنیا بھر کی باتیں ہوتی ہیں، صحن میں بیٹھ کر غیبتیں ہوتی ہیں، سگریٹ پینے والے بھی ہیں مسجدوں کے اندر دیکھا ہے، پان کھانے والے بھی لوگ موجود ہیں۔ اور حضرت عمر نے کہا ان دونوں کو پکڑ کے لاؤ، پکڑ کے لایا، کانپنے لگے۔ بولے کہاں سے آئے ہو؟ بولا طائف سے آئے۔ بولے تم مسجد نبی کے اندر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہو، اگر تم مدینے والے ہوتے تو تمہاری پیٹھ کو لال کر دیتا مار کے، تم مسجد نبی میں بات کرتے ہو۔ حضرت حسان شاعر رسول اللہ مسجد میں اشعار کہہ رہے تھے، حضرت عمر ان کو بھی برداشت نہیں کرے، بولے کیا کر رہے ہو مسجد میں؟ بولے جاؤ، میں تو رسول اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اشعار پڑھوں۔ تو دین کی بات، سربلندی کی بات، توحید کی بات، دعوت کی بات مسجد کے اندر ہونی چاہیے، اس کے علاوہ دوسری نہیں۔ تو میرے بھائی آج بہت مشکل ہے، بہت معاشرہ ہمارا بگڑا ہوا ہے، ہم سب بہت خراب ہے، ہمارے اندر سب ایمان کا درخت سوکھا ہوا ہے۔ اس سوکھے ہوئے درخت کو تر و تازہ کرنے کے لیے ہمیں سب کوشش کرنی چاہیے، بڑے چھوٹے ہر ایک فکر کرنے کی ضرورت ہے، تب اللہ کی رحمت آئے گی۔ دشمن خود بخود اللہ تعالی ہمارے لیے وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ نے قرآن میں ایک نہیں کئی جگہوں پر یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے، آسمان والا سب کچھ دیکھ لے گا، بس تم توحید والے بن جاؤ، صرف ایمان والے بن جاؤ۔ تمہارا ایمان کا درخت اسی وقت ہرا بھرا ہو سکتا ہے جس کو قرآن اور سنت رسول اللہ کا علم پانی ڈالیں گے، تب جا کے وہ درخت صحیح ہوگا، جہالت سے نہیں۔ آج ہماری جہالت نے ہم کو ہلاک کر دیا ہے، ہمارے بڑوں کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، بچوں کو تعلیم، گھروں کے ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور مسلسل محنت کرنے کی ضرورت، تب جا کے اللہ راضی ہو جائے گا تو زمین والے بھی راضی ہو جائیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، اللہ عز و جل ہم سب کو قرآن اور سنت رسول اللہ کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو، ہمارے خطاؤں کو، رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں جو کچھ ہم نے کیا اللہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کی اصلاح فرمائے، ہماری عورتوں کی، ہماری بیٹیوں کی اصلاح فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں اور ہمارے بچوں سب کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے، ہمارے ایمان کے درخت کو ہرا بھرا پھلدار بنائے، برگ و بار والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر طرح کے دشمنان اسلام سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ دشمنان اسلام کو اسلام کی سچائی اور حقیقت اور ایمان قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔